ان مثل العلماء فی الارض کمثل نجوم السماء یهتدی بها فی ظلمات البر والبحر فاذا انطمست النجوم یوشک ان تضل الهدى رواه الامام احمد فی المسند او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حدیث پاک جو پڑھی گئی ہے اسے روایت کرنے والے اور نقل کرنے والے بہت ہی مشہور صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں اور کثرت کے ساتھ جو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو روایت کرتے ہیں ان میں ایک نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی خادم بھی ہیں. جیسا کہ روایت سے آپ نے پڑھی ہوئی خود کہتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے 10 سال مسلسل تو انہی سے یہ روایت ہے کہ اس میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کرام کی مثال میں علماء کرام کی مثال فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل نجوم السماء. کہا اس روئے زمین پر علماء کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ آسمان میں ستارے ہیں. روئے زمین پر علماء کی وہی حیثیت ہے جو حیثیت کیا ہے آسمان میں ستاروں کی ہے. فرماتے ہیں آگے یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر کہ بر و بحر خشکی ہو چاہے تری سمندر کیونکہ دنیا دو ہی حصوں میں منقسم ہے. دنیا میں جتنا اللہ تبارک و تعالی نے جو نیچے عالم بنایا ہے زمین والا حصہ تو اس میں جو ہے زیادہ تر حصے میں تو پانی نہیں ہے. کچھ حصے میں آبادی اور خشکی ہے جہاں جنگلات پہاڑ زمینیں ہیں. تو کہا کہ زمین میں رہتے چاہے سمندر میں رہتے ہوئے آدمی سمندر میں چلے یا پھر کیا ہے خشکی پر چلے جہاں بھی چلے کہا ان ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل ہے. ہمارے زمانے میں تو کچھ لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں دوسرے اسباب ذرائع اور وسائل جو ہے اس سے آسان ہمارے زمانے میں سہولت کے لیے لوگوں کے لیے نئے نئے ذرائع اور نئے نئے اسباب اور نئے نئے وسائل کیا کیے گئے ایجاد کر لیے گئے ہیں. اس لیے لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور پرانے زمانے میں ستاروں کے ذریعے ہی کیا رہنمائی حاصل کی. چنانچہ آج بھی اس سے کیا نہیں ہے بے نیاز نہیں ہے انسان. آج بھی اس کی ضرورت ہے. چنانچہ قطب نما جو قبلہ دکھاتا ہے نا اس کا نام کیا رکھا قطب نما. کیا ہے قطب نما. قطب تو ستارے کا نام ہے جو چاند کے ساتھ طلوع ہوتا ہے. چاند کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے طلوع ہوتا ہے نا وہی چاند دکھتا ہے اسی طرف جہاں پہلے وہ ستارہ قطب ستارہ نمودار ہوتا ہے اس کے بعد چاند طلوع ہوتا ہے. 29 تاریخ ہونے کے بعد چاند دیکھتے رہتے ہیں. 30 تاریخ ہونے کے بعد چاند دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کیونکہ اس کے بعد 31 کا کوئی امکان اور احتمال نہیں ہوتا ہے. تو فرمایا کہ قطب نما نام رکھا ہے. قطب ستارہ پہلے طلوع ہوتا ہے اس کے بعد اسی کے آس پاس کیا ہوتا ہے چاند ہوتا ہے. وہی قطب ستارہ تعین کر دیتا ہے کہ دیکھو ادھر سے چاند طلوع ہو. چاند طلوع کدھر سے ہوتا ہے جدھر سورج غروب ہوتا ہے. جدھر سورج کیا ہوتا ہے غروب ہوتا ہے ادھر سے چاند کیا ہوتا ہے طلوع ہوتا ہے. تو سورج کے غروب ہونے کی وجہ سے مشرق اور مغرب نام دیا ہے. جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مغرب کہتے ہیں اور جہاں سورج جہاں سے نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مشرق کہتے ہیں. پورا اور پچھم ہندی میں کہتے ہیں اس کو. بہرحال تو ستاروں کے ذریعے کیا رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. انسان ستاروں کے ذریعے ہی پہچانتا تھا کہ مجھے دلی جانا ہے تو کس طرف جانا ہے. وہ قطب ستارے کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتا تھا کہ دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا ہے کہ قطب ستارے کے سیدھ میں جانا ہے یا اس کے الٹی طرف جانا ہے. تو ستاروں کے ذریعے انسان کیا کرتا تھا رہنمائی حاصل کرتا تھا. حدیث میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر کہ ان ستاروں کے ذریعے خشکی میں بھی اور تری سمندر میں بھی کیا رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. راستے لوگ کیا کرتے ہیں اس کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا فَإِذَا انطَمَسَتِ النُّجُومُ پھر جب ستارے بے نور ہو جائیں. ستارے کیا ہو جائیں اگر کبھی ستارے کیا ہو جائیں بے نور ہو جائیں تو یوشک ان تضل الهدى. قریب ہے کہ جو رہبر ہے رہنما ہے وہ بھی گمراہ ہو جائے. جو رہبر ہے کیوں اس لیے کہ جب ستارے نہیں تو انہیں پتہ کیسے چلے کہ کدھر پورب ہے کدھر پچھم ہے کدھر اتر ہے کدھر دکن ہے یہ نہیں پتہ چلے گا انہیں. جب نہیں پتہ چلے گا تو رہبری
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند امام احمد ان کی کتاب المسند اس میں نقل فرمائی ہے یہ حدیث. انہوں نے اس حدیث میں کیا بتایا گیا؟ علماء کو تشبیہ دی گئی ہے ستاروں سے. علماء کو کیا ہے؟ تشبیہ دی گئی ہے ستاروں سے. اب ہم دیکھیں کہ ستاروں کو کس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے. تو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں, قرآن میں ہم تلاش کرتے ہیں کہ ستاروں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں بنایا. قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. یہ ایک مقصد ہوا کہ ستاروں کو کس لیے بنایا, تاکہ آسمان کی سجاوٹ اور زینت ہو جائے, دیکھنے میں اچھا اور خوبصورت سا لگے. جیسے لوگ چھتوں میں کیا کرتے ہیں, لائٹیں لگاتے ہیں, سجاتے ہیں طرح طرح سے, تو ایسے ہی گویا کہ کیا ہے, آسمان کی اس دنیا کی چھت ہے. آسمان کی قرآن نے کہا یہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا, یہ آسمان کو ہم نے کیا بنایا, چھت بنایا. دیکھو چھت کہاں ہے, تو یہ آسمان کی چھت ہے. تو چھتوں کو, چھت کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ستاروں کے ذریعے زینت بخشی ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. مصابیح سے مراد یہاں بالنجوم ہے کہ آسمان دنیا, یہ جو پہلا آسمان ہے, اس کو ہم نے زینت بخشی ہے ستاروں کے ذریعے. تو علماء کو تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ, ستاروں کے ساتھ. تو مطلب زمین کو ہم نے زینت بخشی ہے کس کے ذریعے, علماء کے ذریعے. تو اس کا مطلب کہ آپ لوگ زمین کی زینت ہے. اس کا مطلب کیا ہے, آسمان کی زینت کون ہے, ستارے, اور زمین کی زینت آسمان کی خوبصورتی ستاروں کی وجہ سے, اور زمین کی خوبصورتی آسمان میں رونق ستاروں کی وجہ سے, اور زمین میں رونق علماء کی وجہ سے. اس حدیث میں بڑی اچھی بات بیان کی, بڑی قیمتی بات بیان کی. بہت دن سے میں سوچ رہا تھا, آج نہیں کئی سال سے میں سوچ رہا تھا اس حدیث پر بیان کروں اور بتاؤں, لیکن کبھی ذہن میں آیا نہیں اور موقع ملا نہیں. اس دن اس نے کہا تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ اسی حدیث کو میں پیش کروں, اسی حدیث کو پیش کروں گا کہ بات اہم عقید کی بات کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, اشارہ فرمایا. خیر ایک بات ہوئی. دوسری بات, ستاروں کو کیوں بنایا ہے؟ فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. کیا فرمایا؟ لِلشَّيَاطِينِ. شیاطین کیا چوری چھپے اوپر سننے کے لیے جاتے ہیں. پڑھا ہم نے تفصیلی روایتیں سب پڑھی ہیں کہ شیطان کیا کرتے تھے, نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہ کاہنوں کو اوپر سے جا جا کر کے سنتے تھے, نیچے لا لا کر کے بتاتے تھے. جب نبی علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ جب قریب آ گیا نا, تو نبی علیہ السلام نے خود بتایا. صحیح روایت ہے, صحیح بخاری میں روایتیں آپ کو مل جائیں گی, مسلم میں روایتیں مل جائیں گی, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے باقاعدہ کہ یہ ستارے جو کسی کے مرنے کی وجہ سے یعنی ٹوٹ کے نہیں گرتے ہیں, اور کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے کیا ہے ستارے ٹوٹ کر نہیں گرتے ہیں, بلکہ ہوتا کیا, کہا کہ شیطان چوری چھپے اوپر کی بات سننے کے لیے جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, فرشتے کیا کرتے ہیں, ستاروں کو توڑ کر کے جیسے دشمن کو کیا کرتے ہیں, میزائل سے مار دینا. تو یہ گویا کہ اوپر جو ہے نا ستارے, یہ میزائل کا کام بھی دیتے ہیں. کس کے لیے؟ رجوماً للشیاطین. کس کے لیے؟ شیاطین کے لیے. یعنی گڑبڑ کرنے کوئی آتا ہے نا, تو ستاروں سے کہے کا کام کیا جاتا ہے, میزائل کا کام کیا جاتا ہے. بدل ستارے زینت بھی ہیں آسمان کی, اور جب ضرورت پڑے تو میزائل بھی ہیں. میزائل تو علماء جو ہیں یہ زمین کی زینت بھی ہے, اور جب ضرورت پڑے گی تو علماء میزائل بھی ہیں. رجوماً للشیاطین, یہاں جو دنیا میں شیاطین ہے نا, ان کے لیے یہ رجوم بنے گے. ان کے لیے کیا بنے گے؟ رجوم بنے, میزائل بن کے اڑا دیں گے. ایک دم سے کیا کریں, میزائل بن کے اڑا دیں گے. چنانچہ شروع دور سے, اول دور سے, دور اول سے ہی دیکھا جا رہا ہے. علماء کرام نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی ہے کہ شیاطین کے لیے کیا برہنہ تلوار بنے رہے. شیاطین کے لیے کیا بنے رہے؟ برہنہ تلوار بنے رہے. ہر میدان میں, ہر شعبے میں انہوں نے کیا ہے, اہل حق کی اور دین حق کی ترجمانی کی, اور ترجمانی کا حق ادا کیا. ترجمانی کیا ہے, حق ادا کر دیا ہے. تو دیکھ لیجیے دوسرے ستاروں سے تشبیہ دی ہے. کیا ہے؟ ستاروں سے تشبیہ دی ہے. دو بات ہو گئی. تیسری بات اللہ تبارک و تعالی سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. وَبِالنَّجْمِ کہ ستارے کے ذریعے لوگ کیا کرتے ہیں, رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جہاں بھی انہیں جانا تو وہاں کا راستہ انہیں ستاروں کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ کدھر جانے سے میں اپنی منزل تک پہنچوں گا. مجھے دلی جانا ہے تو ستارہ دیکھ کر کے میں پہچان لوں گا کہ دلی کدھر جانے سے میں پہنچوں گا.
مجھے سہارنپور جانا ہے تو ستارے کو دیکھ کر کے مجھے معلوم ہو جائے گا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ کدھر میں چلوں گا تو مجھے سہارنپور مل جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کس راستے پر جانے سے اور کس راستے پر چلنے کی وجہ سے اور کس راستے پر سفر کرنے کی صورت میں میرا سہارنپور تک پہنچنا آسان ہو جائے گا، میں اپنی منزل تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گا. تو ستاروں کا تیسرا مقصد یہ ہے، اللہ نے ستاروں کو اس لیے بنایا کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کرتے ہیں. ستارے کیا رہنما ہیں، رہنما منزل کے رہنما ہے، منزل تک پہنچانے والے ہیں، منزل کا راستہ بتانے والے ہیں. تو علماء کو تشبیہ دی کہ علماء ایسے جیسے آسمان کے ستارے. پتہ چلا کہ یہاں پر جو علماء ہیں یہ باقی تو غیر علماء ہیں، ان کے لیے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ کی طرح کیا ہے، یہ راستہ بتائیں گے منزل تک جانے کا. کیا ہے؟ منزل تک جانے کا. اور منزل کیا ہے؟ جنت الفردوس میں جانا. منزل کیا ہے؟ یہی تو منزل ہے، اور کوئی منزل ہے؟ منزل یہی نا، جنت الفردوس میں پہنچنا. کہاں؟ جنت. اب کوئی جنت الفردوس جانا چاہتا ہے تو اس کو ستارے کے پاس آنا پڑے گا رہنمائی حاصل کرنے کے لیے. کیا ہے؟ ستارے کے پاس آنا پڑے گا نا. اب یہ ستارہ ہے، اب یہ کیا کرے؟ اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھا ہے، کیسے کام چلے گا؟ وہ ستارہ جو قطب نما رہنمائی کرتا ہے نا، وہ کہیں کونے میں چھپ کے تو نہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو کیا نہیں ہے، بلکہ اپنی روشنی بکھیر رہا ہے سب کے سامنے ایک دم کھلے عام، جو چاہے دیکھ سکتا ہے، جو چاہے کیا کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. تو علماء کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جو بھی دیکھے اس کو تو اس کو دیکھ کر کے ہی رہنمائی حاصل کر لے، عالم کی خدمت میں پہنچے، اس عالم کے پاس پہنچ کر کے اپنی منزل کا راستہ وہ جان سکے، اس سے معلوم کر سکے کہ میری منزل فلاں جگہ ہے تو میں کیسے جاؤں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ عالم اس کی کیا کر دے گا؟ رہنمائی کر دے گا کہ کدھر جانے سے تم اپنی منزل تک پہنچو گے اور کدھر جانے سے منزل سے بھٹک جاؤ گے. فرمایا فَإِذَا انْطَمَسَتِ النُّجُومُ، اگر ستارے ہی بے نور ہو جائیں گے، ستارے کیا ہو جائیں گے؟ بے نور ہو جائیں گے. سیدھی سی بات ہے، ستارہ کس کو کہا گیا ہے؟ علماء کرام کو کہا گیا نا. تو علماء اگر بے نور ہو جائیں گے، کیا فرمایا یوشک ان تضل الہدی، کہ ستارے اگر بے نور ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو رہبر ہے، تو قافلے کو ساتھ لے کر چلنے والے رہبر ہوتے ہیں، دلیل دینے کا رہنما، جو راستہ بتانے والے ہوتے ہیں. ہر آدمی ستارے کو دیکھ کر راستہ معلوم نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے رہنما ہوتے ہیں قافلے کے ساتھ. کیا ہوتے ہیں؟ تو کہا وہ رہبر بھی بھٹک جائیں گے اگر ستارے بے نور ہو جائیں گے. تو یہی ہوگا کہ علماء اگر بے نور ہو جائیں گے، علماء اگر کیا ہو جائیں گے؟ بے نور ہو جائیں گے، تو وہ تو خود بھٹک رہے ہوں گے، وہ دوسروں کی رہنمائی کیسے کریں؟ دوسروں کی تو انہیں پہلے خود ہی تو راستے پہ رہنا پڑے گا. ان کے اندر روشنی ہونی چاہیے، ان کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ روشنی ہونی چاہیے. سمجھ آئے بات؟ خیر، یہ تو ایک حدیث تھی، ایک تشریح تھی جس کے ذریعے آپ حضرات کا مقام و مرتبہ آپ حضرات کو شاید سمجھ میں آیا ہو کہ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا کرنا ہے اور کیا مقصد ہے علماء کرام کا اس دنیا میں. اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے علماء جو پیدا فرمائے ہیں، تو یہاں ان کے رہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ علماء اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے اس دنیا میں، تو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا، اس کی وجہ اور مقصد جو ہے اس حدیث کے ذریعے واضح ہے. ٹھیک ہے، اب آپ حضرات جو ہے دورہ حدیث شریف پڑھ کر فارغ ہیں، دورہ حدیث شریف پڑھ کر کیا ہو رہے ہیں؟ فارغ ہو رہے ہیں. چند باتیں مجھے آپ حضرات سے کرنی ہیں، چند باتیں کیا مجھے آپ حضرات سے کرنی ہے. تو آپ نے مختلف طبقات پڑھنے کے بعد ابھی دورہ حدیث سے فراغت ہو جائے گی تو 4 دن میں باقاعدہ دستار بندی بھی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ باقاعدہ دستار بندی بھی ہو جائے گی. اس کے بعد اب یہ تو سال ختم ہو گیا، رمضان گزر جائے گا. رمضان کے بعد کا معاملہ ہے، رمضان کے بعد کا معاملہ ہے. تو آپ کے چند طبقے میں نے بنائے کہ آپ حضرات کے درمیان چند طبقے ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ چند طبقے، چند گروپ، چند جماعتیں بن جائیں گی. ایک طبقہ ہوگا وہ کچھ اور کرے گا، دوسرا طبقہ ہوگا وہ کچھ اور کرنے لگے گا، تیسرا طبقہ ہوگا وہ کچھ اور کرنے لگے گا. سمجھ نہیں؟ کیونکہ سب تو ایک ہی طرف نہیں جاتے ہیں نا، سب تو کیا نہیں، سب کی سوچ الگ الگ ہے نا. ہر آدمی اپنے ذہن میں کچھ لے کر چل رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. سمجھ نہیں؟ اور اگر ذہن میں نہیں لے کر چل رہا ہے تو کسی اور سے مشورہ کریں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے. بہرحال کوئی نئی بات ان کے سامنے آئے گی، لیکن جو بھی بات سامنے آئے گی تو مختلف گروپ بن جائیں گے، مختلف
کہ میں آگے کیا کروں کچھ اور پڑھوں، آگے میں کچھ اور پڑھوں، جیسے کہ تکمیل ادب عربی ادب جا کے پڑھے، کوئی کیا کرے گا کہ میں تکمیل افتاء شعبہ افتاء پڑھوں، مفتی بن جاؤں، کیا بن جاؤں مفتی بن جاؤں. تو مختلف لوگ ہیں، کوئی کچھ اور ارادہ رکھتا ہوگا کچھ اور پڑھنے کا. بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کیا کریں گے پڑھیں گے، آگے مزید پڑھنے کا ان کا ارادہ ہوگا. تو ان سے ایک گزارش، ان سے کیا ہے ایک گزارش ہے جن کا آگے پڑھنے کا ارادہ ہے، ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا کریں، محنت اور جد و جہد کا خود کو عادی بنائیں. کیا کریں محنت اور جد و جہد کا کیا ہے خود کو عادی بنائیں. یہ نہیں کہ بس اب تم نے دورہ کر لیا، اب آگے میں تکمیل ادب پڑھ رہا ہوں، افتاء پڑھ رہا ہوں تو آرام سے اور چین و راحت کے ساتھ پڑھ لو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. امام مسلم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، صحیح مسلم میں امام مسلم نے نقل فرمایا ہے کہ لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. ہمارے ایک دوست نے اس کا ترجمہ کیا کیا کہ علم جو ہے تن پروری سے حاصل نہیں ہوتا. کیا ہے علم جو ہے کیا نہیں ہے تن پروری، یعنی کہ بدن کو پالنے کی فکر ہوگی نا کہ بدن کو میں پالوں، کیا کروں بدن کو پالوں. تو اس طریقے سے علم نہیں حاصل ہوا کرتا، بلکہ بدن سے جو چربی ہے نا اس کو کیا کرنا پڑے گا پگھلانا پڑے گا. بدن کی چربی کو کیا کرنا پڑے گا پگھلانا پڑے گا. اسی لیے عام طور پر پڑھنے والے کیا ہوتے ہیں موٹے تازے نہیں ہوتے، پڑھنے والے کیا نہیں ہوتے موٹے تازے نہیں ہوتے ہیں. اور پڑھنے کے بعد جو لوگ جد و جہد میں پھر بھی لگے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی موٹے تازے نہیں ہوتے، وہ لوگ بھی کیا نہیں ہوتے موٹے تازے نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. خیر، تو جو لوگ آگے پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے کیا کام ہے کہ پڑھتے ہوئے خود کو کیا کریں جد و جہد کا محنت کا کیا ہے محنت کا عادی بنائیں، عادت ڈالیں کہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے. اور کیوں یہ محنت کیوں؟ اب تک جو کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں. کیا کریں پوری کوشش کریں. مثال کے طور پر نحو میں کمی ہے، مثال کے طور پر کیا نحو میں کمی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایک نحو کی اردو کتاب یا نحو میں لے کیا کہہ رہے ہیں نحو میں لے لیں اور وہ تو پڑھ چکے ہیں نا. تو پڑھنا ہمارے لیے آسان ہے، پڑھنا ہمارے لیے کیا ہے آسان ہے. کوئی ساتھی مل جائے، کوئی استاد مل جائے، جو بھی مل جائے، سمجھ رہے نہیں، تو اس کے ذریعے کیا ہے اس کی مدد سے کیا کریں اس فن کے اوپر عبور حاصل کرنے کی کوشش کریں. نحو میں کمزور ہے تو نحو کی کتاب اٹھائیں، صرف میں کمزور ہے تو کیا کریں صرف کی کتاب اٹھائیں، منطق میں کمزور ہے تو منطق کی کتاب اٹھائیں، اصول فقہ میں کمزور ہے تو اصول فقہ کی کتاب اٹھائیں، اصول تفسیر میں کمزور ہے تو کیا کریں اصول تفسیر کی کتاب اٹھائیں، اصول حدیث میں کمزور ہے تو کیا کریں اصول حدیث کی کتاب اٹھائیں، بلاغت میں اگر کمزور ہے تو پھر اصول بلاغت کی کتاب اٹھائیں. ان تمام علوم میں سے جن جن علوم میں کمزوری نظر آتی ہے، کیونکہ آدمی خود جان صاحب البیت ادرا بما فی، من عالم کے من جان جو میں وہ میں ہی جانتا ہوں، مجھ سے اچھا میرے بارے میں کوئی اور نہیں جان سکتا. قرآن بھی یہی کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، قرآن نے کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اس کا مطلب بھی یہی ہے، اس کا مطلب بھی کہ انسان جو اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے انسان کیا ہے. تو مجھے معلوم ہے کہ میں نحو میں کمزور ہوں یا صرف میں کمزور ہوں یا اصول فقہ میں یا اصول حدیث میں یا اصول تفسیر میں، کس میں میں کمزور ہوں یا فقہ میں میں جس میں مجھے کمزوری نظر آ رہی ہے، جس میں مجھے کمزوری نظر آ رہی ہے. تو آئندہ جب ہم پڑھیں گے دور حدیث کے بعد اس سال کے بعد اگلے سال جب کچھ بھی ہم پڑھیں چاہے جس شعبے میں بھی رہیں، چاہے جس شعبے میں بھی رہیں، اس فن کے لیے جس فن میں کمزوری ہے کچھ وقت ضرور نکالیں اور جو کمی کوتاہی اب تک رہ گئی ہے اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ ہو گیا ایک طبقہ اور اس سے متعلق بات. ٹھیک ہے. دوسرا طبقہ آپ کے درمیان وہ ہوگا جو کیا کرے گا مسجد کا رخ کرے گا، امام بن جائے گا. دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو کیا ہے مسجد کا رخ کرے گا، کیا بن جائے گا امام بن جائے گا. یہ لوگ اس طبقے کے افراد، اس طبقے کے علماء کرام مسجد میں جائیں گے اور مسجد کی امامت اور مسجد کے ممبر کو اور مصلی کو کیا کریں گے سنبھالیں گے. تو ان سے مجھے کیا کہنا ہے، ان سے مجھے کہنا ہے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایک شعر کہا، کیا ہے اماموں کے بارے میں کیا ایک شعر کہا ہے، اس شعر کا مصداق نہ بنے، اس شعر کا مصداق بالکل بھی نہ بنے. کیا فرمایا علامہ اقبال نے
فرماتے ہیں کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے 2 رکعت کے امام، سمجھ رہے نہیں؟ تو ایسا نہیں بننا ہے، 2 رکعت اور 4 رکعت کا محض امام نہیں بننا ہے۔ ان سے میری یہ گزارش ہے کہ مسجد کی امامت کو صرف نوکری نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ یہ میری نوکری ہے، یہ میری ملازمت ہے، یہ میری کیا ہے، ملازمت ہے اور میری کیا ہے، نوکری ہے۔ اس کو صرف پیسہ اور مال بنانے کا ذریعہ نہ بنائیں، پیسہ اور کہ اس کے ذریعے میں مال بناؤں گا، اس کے ذریعے میں ڈھیر سارا پیسہ کیا کروں گا، حاصل کر لوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امامت کو واقعیت امامت بنائیں۔ کیونکہ امام کے معنی کیا ہے؟ امام کے معنی ہے مقتدا، پیشوا، رہنما۔ امام کسے کہتے ہیں؟ امام اسی کو کہتے ہیں نا، میں یقتم بھی، امام کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پیچھے پیچھے لوگ چلتے ہیں، جس کی اقتدا کرتے ہیں۔ جیسے نماز میں ہم امام بنتے ہیں نا، فجر میں امام بنے، ظہر میں امام بنے، عصر میں امام بنے، عشاء میں امام بنے، مغرب میں امام بنے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ اس سے پہلے مجھے رکوع نہیں کرنا ہے، اس سے پہلے مجھے سجدہ نہیں کرنا ہے، اس سے پہلے مجھے سلام نہیں کرنا ہے، جانتا ہے کہ اس سے پہلے میں رکوع کر لوں گا میری نماز نہیں ہوگی، اس سے پہلے اگر میں نے سجدہ کر لیا تو میری نماز نہیں ہوگی، اس سے پہلے اگر میں نے سلام پھیر دیا تو میری نماز نہیں ہوگی نا۔ دیکھیے امام کی نماز نہیں ہوئی، کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی، امام کی نماز نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں امام بنے، زندگی کے ہر شعبے میں کیا بنے؟ امام بنے، زندگی کے ہر شعبے میں قوم کے اور عوام کے قائد اور رہنما اور پیشوا بنے۔ میں وہ 2 رکعت میں امام نہ بنے، میں 4 رکعت کی امامت نہ کرے، بلکہ واقعتاً ان کے امام بن جائے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں اپنا مصلی کس کے حوالے کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے دین کی امامت اور قیادت اور سیادت کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے، دنیا کی امامت اور قیادت اور سیادت کے لیے بھی ہم اسی کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اسی کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو محض 2 رکعت اور 4 رکعت کے امام نہ بنے، بلکہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں، ایسا بنائیں، ایسا بنائیں کہ قوم کوئی بھی کام آپ سے پوچھے بغیر نہ کرے، ہر چیز میں آپ کو اپنا قائد مانے، اپنا پیشوا مانے۔ اگر سیاسی معاملہ ہو تو آپ کو اپنا امام سمجھے، اگر معاشی معاملہ ہو آپ کو اپنا امام سمجھے، نکاح کا معاملہ ہو آپ کو اپنا امام سمجھے۔ سمجھ رہے نہیں؟ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں ان کا واقعتاً امام بنے۔ کیا بنے؟ امام بنے۔ میں تو 2 رکعت پڑھ کے اپنے حجرے میں نہ چلے جائیں، میں 2 رکعت 4 رکعت پڑھا کر کے کیا نہ کریں، اپنے حجرے کی راہ نہ لیں، حجرے کی راہ نہ لیں، بلکہ واقعتاً قوم کا امام بن کر قوم کو دکھائیں۔ کہا نا علامہ اقبال نے فرمایا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو صرف مسجد کے امام نہ بنے، جیسے مسجد میں لوگ پہنچتے تو آپ کو امام سمجھتے ہیں، ایسے مسجد کی باہر کی جو زندگی ہے وہاں پر بھی لوگ آپ کو اپنا امام ہی سمجھیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے آپ کو ایسا بنا کر پیش کریں گے تبھی نا، جب آپ اپنے آپ کو ایسا بنا کر پیش کریں گے تب نا۔ آج ہمارے سروں کے تاج حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت و برکاتہ العالیہ، بینکنگ پر ان کو اتنا عبور حاصل ہے، اتنا تخصص حاصل ہے، اتنی مہارت حاصل ہے کہ کافر ملکوں میں کافر لوگ جو سیمینار اور کانفرنسیں کرتے ہیں، میٹنگیں بلاتے ہیں بینکنگ کے عنوان پر نا، حضرت جی کو اس میں یاد کرتے ہیں۔ یہ امامت اور قیادت کہاں سے حاصل ہے؟ امامت اور قیادت میں کافروں کے بیچ میں بھی رہنما کیسے بن گئے؟ بنایا انہوں نے اپنے آپ کو، کیا کیا؟ بنایا۔ انہیں لگے کہ میرا امام صرف 2 رکعت کا امام نہیں ہے، میرا امام صرف ظہر اور جمعے کا امام نہیں ہے، بلکہ میرا امام جو ہے وہ میری زندگی کے ہر شعبے میں میری رہنمائی کرے گا اور بالکل صحیح رہنمائی کرے گا۔ بالکل کیا ہے؟ تو اپنے گاؤں کو، اپنے علاقے کو، جہاں کے بھی آپ امام بنے، اس علاقے کو مثالی علاقہ بنائیں، خود کو مثالی امام بنائیں کہ ہر آدمی یہی کہے کہ امام کو فلاں جیسا ہونا چاہیے، امام کو کیا ہونا چاہیے؟ فلاں جیسا ہونا چاہیے، اور بستی کو فلاں
بستی جیسی ہونی چاہیے. بستی تو کیا ہے؟ ایسا انقلاب برپا کریں آپ اپنی شخصیت کے ذریعے. اپنی شخصیت کے ذریعے ابھی بتایا نا کہ کیا ہے علماء ستاروں کی طرح ہے تو اپنی کیا روشنی ایسی بکھیرا ایسی بکھیرے بتانے کی ضرورت نہیں پڑی. جیسے کہتے نا مشکانست کے خود ببوئے نہ کہ عطار ببوئے کہ مشک وہ ہے کہ عطار کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ اس کی خوشبو خود ہی اپنے آپ کو منوا لیتی ہے. اس کی خوشبو کیا کرتی ہے؟ اپنے آپ کو خود ہی منوا لیتی ہے. سمجھتے ہو؟ ہاں اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ امامت کے میدان میں جائیں وہ کیا نہ کریں صرف 2 رکعت کے امام نہ بنے بلکہ واقعیتاً قوم کے امام بنے ہر شعبے میں اور ہر معاملے میں دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہر لائن میں اور ہر شعبے میں ہر معاملے میں امام بنے قائد بنے پیشوا بنے لیڈر بنے اپنے قوم کے. سمجھ رہے ہیں؟ تب قوم میں انقلاب برپا ہوگا تب قوم کی تقدیر بدلے گی. تب قوم کی کیا ہوگی؟ تقدیر بدلے گی. امام کے پاس وہ پاور ہے کہ پورے گاؤں میں ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے. سمجھ رہے نہیں؟ امام ہی کیا ہے؟ ہر گاؤں میں ایک مسجد ہوتی ہے. ہر گاؤں میں کیا ہوتی ہے؟ مسجد ہوتی ہے. اگر امام ٹھان لینا ہر مسجد کا امام کہ مجھے انقلاب برپا کرنا ہے تو ضرور انقلاب برپا ہوگا. ضرور کیا ہوگا؟ انقلاب برپا ہوگا. ایک خاموش انقلاب ہوگا. کیا ہوگا؟ پتہ بھی نہیں چلے گا انقلاب برپا ہو چکا ہوگا. لوگ دیکھ کر کے انگشت بدندہ ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو گیا. خاموش انقلاب خاموشی کے ساتھ ایک انقلاب برپا ہو جائے گا اور پتہ تب چلے گا جب انقلاب برپا ہو چکا ہوگا. پتہ نہیں تب چلے گا جب کیا ہوگا؟ انقلاب برپا ہو چکا ہوگا اور لوگ پھر تجزیے کر رہے ہیں کہ کیا ہوا کیسے ہوا یہ ہوا وہ ہوا. تو میری گزارش ہے کہ آپ میں سے جو امام بنے وہ کیا ہے؟ بنیاد کی اینٹ بن جائے. وہ کیا بن جائے؟ بنیاد کی اینٹ بن جائے اور میرے اس جذبے اور میرے اس پیغام کو لے کر کے جائے اور بنیادی اینٹ وہی بنے. انقلاب کی بنیادی پہلی اینٹ وہی بن جائے. وہ سنگ میل بن جائے. کیا بن جائے؟ سنگ میل بن جائے. دوسروں کے لیے وہی قائد اور رہنما بن جائے. ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا طبقہ ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ دوسرا طبقہ ہو گیا. اس کے بعد آپ کے درمیان تیسرا طبقہ ان علماء کرام کا ہے جو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اگلے سال کہیں نہ کہیں تدریس کے شعبے سے جڑ جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ کہیں نہ کہیں تدریس پڑھنے پڑھانے والے شعبے سے کیا ہو جائیں گے؟ جڑ جائیں گے. کسی مدرسے میں کسی مکتب میں جہاں سمجھ رہے نہیں جہاں بھی جس لائن میں بھی جہاں بھی جس شعبے میں بھی جڑ جائیں تو ان سے چند گزارش ہے جو کسی مدرسے میں پڑھانے کے لیے جائے ان سے چند باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. ان سے کیا ہے؟ چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ انتظامی معاملات میں کبھی دخل اندازی نہیں کریں. سب سے پہلی کسی بھی مدرسے میں مدرس بنے تو کیا نہ کریں؟ انتظامی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں. آپ مدرس ہیں منتظم نہیں. آپ بنیں گے کیا بنیں گے؟ مدرس. تو مدرس بن کر رہیں اور کیا مدرس کا دائرہ کار الگ ہے اور منتظم کا دائرہ کار کیا ہے؟ الگ ہے. تو مدرس ہے تو مدرس ہی بن کر رہے ہیں. منتظم بننے کی بے جا کوشش نہ کریں. تو انتظامی معاملات میں کبھی دخل نہ کریں. انتظامی معاملات میں اگر کوئی چیز آپ کو مفید نظر آ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے جس سے زیادہ نفع ہو سکتا ہے تو آپ بطور مشورہ پیش کر دیں. لیکن برائے کرم کیا برائے کرم کیا نہ کریں؟ انتظامی معاملات میں کبھی بھی کیا نہ کریں؟ دخل اندازی نہ کریں. یہ پہلی بات. یہ سب سے پہلی بات کہ انتظامی معاملات میں کیا نہ کریں؟ دخل اندازی نہ کریں. دوسری بات کبھی بھی دوسری بات کیا ہے؟ مدرسے میں آپ پڑھائیں گے تو تنخواہ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تنخواہ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے نا. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ تنخواہ کی قلت اور کثرت کی وجہ سے قلت اور کثرت کی وجہ سے مدرسے سے علیحدگی اختیار کریں. کیا تنخواہ کی قلت اور کثرت کی وجہ سے کیا نہ کریں؟ مدرسے سے علیحدگی. یہاں مجھے کیا ہے مثال کے طور پر ایک مدرسے میں آپ کو 10,000 دی جائے دوسرے مدرسے والا نے کیا کہا کہ میں آپ کو 12,000 روپے میں نہیں آ جائے گی. ایسا کبھی نہ کریں. 12,000 کے چکر میں مدرسہ نہ بدلیں. کیا نہ کریں؟ 12,000 کے چکر میں مدرسہ نہ بدلیں. کوئی مسجد والا آیا کہ ہم 15,000 دے دیں گے آپ کو. یہاں کیا ملتا ہے؟ 10,000. ارے آئیے ہم آپ کو 15,000 دے دیں گے. پھر بھی نہ جائیں. پھر بھی نہ جائیں بلکہ جہاں آپ ہیں وہیں رہیں. اس لیے
तो आप बतौर मशवरा कह रहे कि भाई मुझे फलां फन से दिलचस्पी है, अगर उस फन की किताब मुझे मिल जाए तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे लिए क्या रहेगा। लेकिन इसराफ नहीं होना चाहिए, उस पर क्या नहीं होना चाहिए, इसराफ नहीं होना चाहिए, कभी भी इसराफ नहीं होना चाहिए, कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, इसराफ नहीं होना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने दौरे की तकरीबन आधी किताबें मैंने पढ़ा रखी, यहाँ तो मैंने क्या सही मुस्लिम की 2 जिल्दें पढ़ाई हैं आपको, लेकिन दौरे की तकरीबन मैंने आधी किताबें पढ़ा रखी हैं इससे पहले, इस मदरसे में आने से पहले तकरीबन क्या है आधी किताबें दौरे की मैंने पढ़ा रखी है। आपने कभी सुना है किसी के बारे में कि दौरा पढ़ाते हुए वो मिशकात वाले मदरसे में चला गया, सुना है? कोई किसी को देखा है दौरा पढ़ते पढ़ते क्या मिशकात वाली वाले मदरसे में, मिशकात वाली जमात में आगे क्या करने लगे, पढ़ाने लगे। लेकिन मैंने ऐसे ही किया, मैंने क्या किया, ऐसे ही किया। पुराने मदरसे में क्या, मैंने शमाइल तिरमिज़ी भी पढ़ा है, मैंने इब्न माजा भी पढ़ा है, मैंने सुनन नसई भी पढ़ा है, समझ रहे नहीं, मैंने सही मुस्लिम की दोनों जिल्दें भी पढ़ा है, मैंने बुखारी जिल्द अव्वल के सफ़हात भी 100 से ज़ायद पढ़ा है, बुखारी जिल्द सानी के 100 से ज़्यादा सफ़हात वो भी पढ़ा है, समझ रहे नहीं। लेकिन इन सब को छोड़ करके मैंने मिशकात वाले मदरसे में क्या है, अपने आप को क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया, अपने आप को लाकर यहाँ जोड़ दिया कि ठीक है मैं दौरा नहीं पढ़ाता। मुझे तो यहाँ तक के भी लोगों ने कहा कि आप यहाँ आ जाइए, आप हमारे यहाँ आ जाइए, बुखारी का एक और हिस्सा कर देंगे, बुखारी का आपके लिए क्या कर देंगे, एक और हिस्सा कर देंगे। लेकिन मैंने कभी इन चीजों को कोई हैसियत दी ही नहीं, मैंने इन चीजों को कभी कह नहीं। मेरे बहुत सारे साथी कहते हैं कि देवबंद जाके क्यों क्या करते हो, दाखिला इम्तिहान नहीं देते हो, वो दाखिला इम्तिहान मतलब पढ़ाने के लिए, दाखिला इम्तिहान कैसे के लिए, पढ़ाने के लिए। मैंने कहा दाखिलों को बहुत सारे मौलवी मिल जाएंगे, दाखिलों को पढ़ाने के लिए क्या है ढेर सारे मौलवी मिल जाएंगे, छोटे मदरसे को मौलवी नहीं मिला करते। इसलिए मैंने कहा मेरा कोई इरादा नहीं है देवबंद जाने का। हालांकि हमारे भाई तो मुझे फारसी में पढ़ा रहे थे ना, एक ने पूछा कि इसे क्यों पढ़ा रहे हैं, उन्होंने क्या कहा इसको देवबंद में पढ़ाने के लिए पढ़ा, इसको देवबंद में पढ़ाने के लिए क्या कर रहा पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मेरे ज़हन में हमेशा से ये रहा कि देवबंद नहीं जाना चाहिए, हमेशा से मेरे ज़हन में यही आया कि देवबंद क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमेशा किसी ऐसे इदारे पढ़ाना चाहिए जो उससे कम कर इदारा, उससे क्या हो, क्योंकि छोटे मदारिस को अच्छे असातिज़ा आमतौर पे क्या देते दस्तयाब नहीं होते। इसलिए शुरू से मेरा टारगेट ये था कि मैं किसी कमतर इदारे में रहूंगा, अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, कम से कम अपने जैसे सैकड़ों हजारों की तादाद में अफराद तैयार करना ही मेरा मिशन है। क्या है, इसके अलावा मेरा कोई मिशन नहीं। इसी वजह से मैं कभी भी किताब पढ़ाता हूँ, लेकिन किताब के साथ, किताब के अलावा ढेर सारी बातें भी मैं बताता हूँ। क्यों, मैं सिर्फ किताब नहीं पढ़ता हूँ कभी भी, मैं हमेशा फन पढ़ता हूँ, हमेशा क्या करता हूँ, दुरूस बलागा मैंने पढ़ानी शुरू की, तकरीबन 40 किताबें मैंने बलागत की पढ़ी, एक साल में मैंने क्या है बलागत की तकरीबन 40 किताबें पढ़ी हैं मेरे साथ, समझ रहे हो? तो इस तरीके से मैं हमेशा फन पढ़ने की कोशिश करता हूं। जब उसूल हदीस मैंने पढ़ाई पहली बार तो तकरीबन 25-30 किताबें मैंने उसूल हदीस की पढ़ी, 25-30 किताबें मैंने क्या है उसूल हदीस की पढ़ी। तो मैं कभी भी क्या नहीं करता हूं, सिर्फ उस किताब के पढ़ने पर इक्तिफा नहीं करता, बल्कि मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है कि इस फन को हासिल करने की कोशिश करो, इस फन को क्या करो हासिल करने की कोशिश करो। इसलिए आपसे भी यही गुजारिश और दरखास्त है कि कभी भी किसी भी किताब का बइसरार क्या न करें, मुतालबा ना करें। चौथी बात जो अभी बताई इसी के तहत कि जिस फन की जो भी किताब आपके सपुर्द की जाए, जिस फन की जो भी किताब आपके सपुर्द की जाए, महज उस किताब को ना पढ़े, महज उस किताब को ना पढ़े, बल्कि फन को पढ़े, बल्कि क्या करें फन को पढ़े। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, फन को पढ़ने के लिए पहले उस फन की मुख्तसर किताबें समझें। पहले क्या है, जैसे आपने नहू पढ़ी ना, नहू की किताबें समझ, तो पहले क्या पढ़ी नहू में, फिर उसके बाद क्या पढ़ी हिदायत नहू, फिर उसके बाद क्या पढ़ी काफिया, फिर उसके बाद क्या पढ़ी शरह जामी, और फिर आपने पढ़नी शुरू की। तो पहले क्या पढ़ी आपने नूरुल निज़ाम, फिर क्या पढ़ी कुदूरी, फिर क्या पढ़ी शरह विकाया, फिर क्या पढ़ी हिदायत। नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से सफर क्या है ऊपर की तरफ चल रहा है ना, नीचे से क्या है ऊपर की तरफ। जैसे पहले आसान मनते, फिर मिर्दार, फिर क्या है शरह तहजीब, फिर क्या है कुतुबी, या सफर क्या नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है। मीज़ान, मुनशरिफ, फिर क्या है पंकन, फिर उसके बाद क्या है इल्मुस सिगा, तब क्या है फुसूल अकबर, है नहीं? ये तरतीब है, ये
ترتیب یہ ہونی چاہیے، اولن اس فن کی مختصر کتابیں پڑھیں. اولن کیا ہے؟ اس فن کی مختصر کتابیں جس میں اس فن کا تعارف مکمل ہو جائے. اس میں کیا ہو جائے؟ اس فن کا تعارف مکمل طریقے سے ہو جائے. چنانچہ اس فن کی بنیادی اصطلاحات جو ہیں ان مبادیات سے واقفیت ہو جائے، ان بنیادی اصطلاحات سے کیا ہو جائے؟ واقفیت. اول ایسی تمام کتابیں جتنی بھی آپ کی دسترس اور آپ کو حاصل ہو سکے ان سب کو کیا کریں؟ پڑھیں. اول ان سب کو پڑھیں، ان سب کو کیا کریں؟ پڑھیں. جو رٹنے کے قابل باتیں ان سب کو رٹیں، ان سب باتوں کو کیا کریں؟ رٹیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں متوسطہ درمیانہ درجے کی کتاب. اس کے بعد کیا ہے؟ یعنی اس سے اوپر لیول کی کتابیں، اس سے اوپر درجے والی کتابیں. پھر تیسرا مرحلہ ہو مطولات. پھر تیسرا مرحلہ ہو کیا ہو؟ مطولات. لیکن ایک چیز کا دھیان رکھیں، ایک ساتھ بہت سارے فنون کو شروع نہ کریں. ایک ساتھ کیا کریں؟ بہت سارے فنون کو ایک ہی ساتھ، نحو بھی، صرف بھی، بلاغت بھی، اصول فقہ بھی. پھر تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. پھر کیا ہے؟ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، بیکار ہو جائیں گے. اسی لیے ایک یا زیادہ سے زیادہ ایک سال میں ایک یا زیادہ سے زیادہ دو فن کو پڑھیں. ایک سال میں کیا ہے؟ ایک فن یا پھر دو فن. دوسرے سال دوسرے فن کو شروع کریں. دوسرے سال کیا کریں؟ دوسرے فن کو. تیسرے سال تیسرے فن کو. اس طریقے سے سال بسال درجہ بدرجہ کے ایک ایک فن پڑھتے چلے جائیں. پھر انشاءاللہ کیا ہوگا؟ ہر فن پہ آپ کو قابل قدر کیا ہے؟ معلومات بھی اور عبور بھی آپ کو حاصل ہوگا نا. ہاں یہی ترتیب ہے پڑھنے. یہ تو ہو گئے تمام فنون پڑھنے. ان پڑھنے تو کیا ہیں؟ تمام ہی فنون. لیکن ایک فن مجھے ایسا منتخب کرنا ہے، ان تمام فنون کے بیچ میں سے ایک فن مجھے ایسا منتخب کرنا ہے کہ اس فن میں پورے مدرسے ہی نہیں بلکہ پورے علاقے میں، مدارس کی دنیا میں میرے جیسا کوئی نہ ہو. میرے جیسا کوئی نہ ہو ایسا بنائیں. جیسے نحو سے نحو پڑھنا شروع کرے اور نحو پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ساری پڑھ ڈالیں. ساری کیا کریں؟ پڑھ ڈالیں. اس زمانے میں بہت کم لوگ آپ کو دستیاب ہوں گے ایسے جنہوں نے نحو کی ساری کتابیں کیا کر رکھی موجود متداول تمام کتابیں کیا کر رکھی پڑھ رکھی. آپ جب پڑھ لیں نحو کی ساری کتابیں نا تو آپ کے دماغ میں پہنچ گئی نحو کی بات. دماغ میں کیا نہیں؟ اب پورے علاقے میں نحو کے معاملے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہوگا. نحو کے معاملے میں کیا نہیں ہوگا؟ کوئی ثانی نہیں ہوگا. یہی کام آپ اصول فقہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اصول حدیث کے ساتھ بھی، اصول تفسیر کے ساتھ بھی، تفسیر کے ساتھ بھی، فقہ کے ساتھ. جس فن سے آپ کو زیادہ شغف، اس فن سے آپ کو کیا ہو؟ زیادہ شغف ہو، زیادہ دلچسپی ہو، زیادہ دلچسپی ہو، اس میں تخصص پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس میں کیا ہے؟ تخصص. اور اس کے لیے آپ کو مسلسل کیا کرنا پڑے گا؟ مطالعہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے مسلسل کیا کرنا پڑے گا؟ ایک فن کو بنیاد بنا کر کہ اس فن کو روزانہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس فن کو روزانہ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہی پڑھنا. اور اس فن کی جتنی بھی کتابیں اس لسٹ بناتے چلے جا، بس پڑھتے چلے جا. اردو کی، عربی کی، جس زبان میں بھی کتاب موجود ہو ہر کتاب کو پڑھ ڈالنا ہے. ہر کتاب کو کیا کرنا ہے؟ پڑھ ڈالنا اس فن پر لکھی گئی کتابوں کو. تو اس طریقے سے اس فن پر آپ کو اچھا خاصا عبور حاصل ہو جائے گا، تخصص پیدا ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے زمانے میں اہل تخصص کی ہی قدر ہے اور ہر زمانے میں اہل تخصص کی کیا رہی ہے؟ قدر رہی ہے. جنہیں تخصص حاصل نہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا. جنہیں تخصص حاصل نہیں ہے انہیں کیا نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا. اس لیے کسی نہ کسی فن میں ضرور کیا کریں؟ تخصص پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ تو ہو گئے مختلف طبقات. یہ تو ہو گئے 3 طبقات میں نے جو آپ حضرات کے بنائے ہیں. سب سے پہلا طبقہ تو وہ تھا جو کیا ہے؟ آئندہ پڑھے گا. ان کے لیے چند گزارشات میں نے پیش کی. دوسرا طبقہ وہ ہے جو مسجد کے ممبر کو اور مصلی کو سنبھالے گا، وہاں کی امامت کو سنبھالے گا. اس کے لیے بھی میں نے چند گزارشیں پیش کی. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہوگا، جڑے گا. اس کے لیے چند گزارشیں میں نے پیش کی. ان ساری باتوں کو اپنے پلے باندھیں. اس کے بعد اس کے بعد کیا ہے؟ تمام سے ہی 2 باتیں کریں. تمام سے جتنے بھی موجود ہیں طبقہ کی ضرورت ہے بغیر طبقے کے ہر فرد سے، چاہے وہ پڑھے، چاہے وہ پڑھائے، چاہے وہ امامت کرے، جو بھی کرنا ہے کرے، جو بھی کرنا ہے کرے. لیکن یہ 2 باتیں آپ یاد رکھیں. 2 باتیں عموم کے ساتھ سب کے لیے. 2 باتیں کیا ہے؟ سب کے لیے. نمبر 1، ہر فرد تہجد کا اہتمام کرے. ہر فرد کیا کرے؟ کیا کرے؟ تہجد کا اہتمام کرے. اور اس کے 3 مرتبے، تہجد پڑھنے کے 3 مرتبے، 3 درجے. کیا ہے؟ 3 درجے. پہلا درجہ مبتدی لوگوں کا، دوسرا درجہ متوسط لوگوں کا اور تیسرا درجہ اعلیٰ لوگوں کا.
नमाज के साथ ही 2 रकात 4 रकात जितने भी हो सके पढ़े। ईशा की नमाज के साथ, ईशा की नमाज के साथ उसका तरीका क्या है कि वितर न क्या ना करें, वितर न पढ़े बल्कि 2 सुन्नत पढ़ ले, उसके बाद क्या करते चले जाएं, जितनी रकात तहज्जुद पढ़ सकते हो पढ़, जितनी रकात क्या तहज्जुद पढ़ सकते हो पढ़ ले। उसके बाद आखिर में भी करो, आखिर में क्या करें, 2 पढ़ना हो 2 ही रकात से, कम से कम 2 रकात तहज्जुद से शुरू करो, कम से कम 2 रकात से तो क्या करें, इससे तो कम है ही, इससे तो कम से कम 2 रकात से तो शुरुआत करें हैं। और दरमियान ये है कि 4 रकात पढ़े, दरमियान ये है कि क्या करें 4 रकात पढ़े, ठीक है। हाँ, ये पहला दर्जा हो, ये मुब्तदी लोग। और मुतवस्सित लोगों का क्या है, मुतवस्सित लोगों का ये है कि बिस्तर पे जाके कहाँ सोने लगे तो बावुजू सोना भी सुन्नत है, बावुजू सोना भी क्या है सुन्नत है। तो बावुजू तो सोने के लिए तो वुजू करेंगे, वुजू करेंगे, बिस्तर पे आए तो बिस्तर पे कोई पेशाब तो नहीं कर रखा होगा, बिस्तर पे तो क्या नहीं कर रखा होगा, पेशाब नहीं कर रखा होगा ना, तो इसलिए पाक बिस्तर तो अच्छी बात नहीं है, तो मुसल्ला रखें पास, बिस्तर के बराबर नहीं क्या करें, मुसल्ला रखें और क्या करें, मुसल्ला बिछाकर वहीं पर भीतर बचा के रखें। ईशा की नमाज पढ़ ले, सुन्नत पढ़ ले, छोड़ दे, उसके बाद क्या करें, भीतर बचा करके रखें। और 2 रकात 4 रकात 6 रकात जितनी भी तौफीक मिले, जितना भी शुरू कर सकते हो करें हैं। सोते वक्त, सोने से पहले 2 रकात 4 रकात जितना भी पढ़ सकते हो क्या करें पढ़े, उसके बाद भीतर पढ़ करके फिर दुआ मसनून तरीका जो है उसके मुताबिक सो जाए, उसके मुताबिक क्या करें सो जाए। ये मुतवस्सित लोगों का करता है। और जो आला दर्जा है वो ये कि सुबह में उठ के पढ़े, ये उनके लिए जो सुबह उठ सकते हैं, जो उनके लिए जो क्या है सुबह उठ सकते हो। तो अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस पर मुस्तकीम रहने की कोशिश करें, इस पर क्या है मुस्तकीम जमे रहने की कोशिश करें। और अगर मामला अब तक नहीं तो कम से कम शुरू करें, कम से कम क्या करें शुरू कर दे। अगर मौलवी भी तहज्जुद नहीं पढ़ेगा तो और कम पढ़ेगा, मौलवी भी तहज्जुद नहीं पढ़ेगा तो फिर और कम पढ़ेगा हैं। गाय बकरी चराने वाले, रिक्शा चलाने वाले तो क्या नहीं करेंगे, तहज्जुद नहीं पढ़ेगा ना, तो कम से कम मौलवी तो पढ़े। वारिस नबी बताता है अपने आप को, क्या बताता है वारिस नबी, तो नबी का क्या आलम था कि तहज्जुद पढ़ते थे पढ़ते थे पढ़ते थे पढ़ते थे कि पांव मुबारक में वर्म आ जाता था। क्या है, हालांकि अम्मा जी ने पूछा भी कि इस कदर मशक्कत उठाने की क्या जरूरत है, हालांकि अल्लाह ताला ने फक़द गफ़रल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र हैं। इसके बाद इतने सारे वादे के बाद वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतर्दा हैं, इतने सारे वादे के बाद इस कदर थकाने की क्या जरूरत है, अपने आप को मशक्कत में डालने की क्या जरूरत है। अल्लाह के वसल्लम ने क्या फरमाया, अफला अकुन अब्दन शकूरा, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना, क्या मैं कम से कम शुक्रिया के तौर पर ही पढ़ लूं कि अल्लाह ने मेरे लिए ये सब इनामात और इस तरह के फैसले फरमाए, इस तरह के मकाम और दर्जात के फैसले फरमाए, तो इसके शुक्रिया के तौर पर ही मैं क्या करूं तहज्जुद पढ़, इसलिए मैं सारी रात शुक्रिया के तौर पर पढ़ सकता हूं। जब अल्लाह के वसल्लम शुक्रिया के तौर पर पढ़ रहे हैं तो हम भी तो उसी नबी के वारिस हैं, हम भी तो क्या हैं उसी नबी के वारिस हैं। तो पांव में वरम आने की जरूरत नहीं, तो 4 रकात तो पढ़ सकते, 4 रकात तो क्या कर सकते हैं पढ़ ही सकते हैं। अगर पढ़े तो आसान है, अगर ऐसे सोचते रहेंगे तहज्जुद तो बहुत मुश्किल, लेकिन ऐसा नहीं सकते, ऐसा नज़र 2 रकात 4 रकात पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं, 2 रकात 4 रकात पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं। या तो ईशा के साथ पढ़े, या आप बिस्तर पे जाके पढ़े, या आप सुबह उठकर पढ़े, जिस वक्त आपको सहूलत हो उसी वक्त का इंतखाब कर लें। और शुरुआत अगर अब तक नहीं है तो आप शुरुआत कर लें और ईशा के साथ ही पढ़ लें, ईशा के साथ ही क्या कर लिया करें पढ़ लिया करें। जब एक आदत सी बन जाए ना तो फिर दूसरे मरहले में कदम रखते कि सोने के वक्त पढ़ा करें, ईशा के साथ ना पढ़ा करें, बल्कि क्या है सोने के वक्त पढ़ा करें। और जब एक कबीर अरसे तक पढ़ते पढ़ते उसकी भी आदत हो जाए और कभी नहीं छूटे, कभी भी ना छूटे, ऐसे इस मरहले में जब आ जाए तो फिर तीसरे मरहले में दाखिल होने की कोशिश करें, फिर तीसरे मरहले में क्या करें दाखिल होने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करने की तौफीक बख्शे और आसानी फरमाए, ठीक है ना। क्योंकि अल्लामा इकबाल मरहूम ने क्या फरमाया है कि अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली। अत्तार फरीदुद्दीन अत्तार कितने बड़े अल्लाह वाले थे, रूमी अल्लामा रूमी कितने बड़े आदमी, जलालुद्दीन रूमी बहुत बड़े आदमी थे। इसी तरीके से राजी इमाम राजी कितने बड़े आदमी थे हैं, और गजाली गजाली का क्या है, ये सब बड़े बड़े लोग थे। फरमाया अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे से हरगाही, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे से हरगाही। तो अगर क्या है अपने आप को क्या करना है, कुछ बनाना है, कुछ बनना है, कुछ बनाना है ना, तो उसके लिए तो फिर क्या है ये आहे
आहे शहरगाही हमारे लिए जरूरी है। आहे शहरगाही हमारे लिए क्या है? जरूरी है। अल्लामा इकबाल छोटे छोटे शहर में बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं, छोटे छोटे शहर में क्या है, बड़ी बात कह जाते हैं। चनांचे उन्होंने फरमाया भी है कि मुझसे क्या है, वो एक अजीब व गरीब शेर फरमाया कि वहाँ लंदन में जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ भी मुझसे न छूटे याद आवे शहरगाही। लंदन के माहौल में रहकर हजरत जी ने ताज्जुब नहीं छोड़ी, और हम मदरसे में रहते हुए छोड़ दें, बताइए हमारे लिए कितने शर्म की बात होगी। और हम कहें कि हम मौलवी भी हैं, क्या कहने लगे, मौलवी भी हैं और वारिसे नबी भी हैं, तो हमारे लिए तो ज़्यादा शर्म की बात हो जाएगी ना। तो इसलिए इसका हर फर्द क्या करे, बतौर खास इस्तेमाल, फर्द क्या करे, बतौर खास इस्तेमाल करें। 2 रकात 4 रकात से कुछ नहीं, ना हाथ टूटेगा, ना पैर टूटेगा, ना ज़्यादा थकन होगी, कुछ नहीं, ठीक है ना। इसको जरूर शुरू करें, इसको शुरू करें। इसके बाद आखिरी गुजारिश है आप तमाम अफराद से कि खुद को मुताले का आदी बनाएं। खुद को क्या करें, मुताले का आदी बनाएं और किसी भी एक मौजू का इंतखाब, चाहे पढ़ें ना पढ़ें, वैसे ही रहें, घूमते रहें, दुकान में जहाँ बैठना बैठे, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुताले की आदत डालें। एक मौजू मुंतखब कर ले, एक मौजू मुकर्रर कर ले। मिसाल के तौर पर तफसीर, मिसाल के तौर पर क्या है, तफसीर, मिसाल के तौर पर हदीस, मिसाल के तौर पर सीरत रसूल, मिसाल के तौर पर सीरत अबू बकर सिद्दीक या सीरत सहाबा, इस तरीके से सीरत खुलफाए राशिदीन, इस तरीके से उन्वान, एक उन्वान क्या कर लें अपने लिए मुंतखब, कोई भी एक उन्वान क्या कर लें, मुंतखब कर लें, और फिर एक कापी खरीद करके उस उन्वान पर लिखी गई तमाम किताबों के नाम जमा, तमाम किताबों के नाम क्या कर लें, वो तो कई 100 किताबें मिल जाएंगी आप एक एक मौजू पर। अगर सीरत पर ही आप किताबें ढूंढेंगे ना तो सीरत पर तो कई हज़ार किताबें, सीरत पर तो क्या है, 1000 में कमी करा, लाख से भी ऊपर होंगी किताबें, क्या होंगी, लाख से भी क्या होंगी, ज़ायद किताबें होंगी। तो किसी भी एक उन्वान का इंतखाब कर लें और बिलाना रोज़ाना एक मिक़दार मुतय्यन करें कि मुझे मिसाल के तौर पर 5 सफ़े रोज़ पढ़ने, मिसाल के तौर पर क्या है, 5 सफ़े मुझे रोज़ाना पढ़ने ही पढ़ने, हर हाल में, कभी भी ना नहीं करना है। 5 सफ़े क्या है, 5 सफ़े, लेकिन ये 5 सफ़े क्या है, बहुत सारे सफ़ात मिलते हैं। चुनांचे 5 सफ़े अगर आप रोज़ाना, मिसाल के तौर पर सीरत आप पढ़ रहे हैं, रोज़ाना 5 सफ़े आप पढ़ेंगे तो 30 दिन में 30 पंजे कितने, 150, एक महीने में 150 सफ़े आप पढ़ लेंगे, और कोई ज़्यादा बार भी नहीं पड़ेगा, बोझ भी नहीं पड़ेगा, ज़्यादा थकान भी महसूस नहीं करेंगे, ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी आपको, समझ रहे नहीं। और एक महीने में कितने हो गए, 150, एक साल में कितने हो जाएंगे, 10 महीने के कितने हो जाएंगे, 1500 सफ़े, और 2 महीने का और जोड़ देंगे तो 12 महीने में कितने हो जाएंगे, एक साल में आप आराम से 1800 सफ़े पढ़ लेंगे एक साल में, और 10 साल में 18,000 सफ़ात पढ़ लेंगे। 10 साल के बाद इतने 18,000 सफ़ात तो शायद आम लोगों ने सीरत के मौजू में पढ़ा भी नहीं होगा इतना, तो सीरत के आप मुतखस्सिस बन जाएंगे बगैर किसी मेहनत के। 10 साल के बाद पूरे हिंदुस्तान में आप सीरत के मौजू पर वाहिद सबसे ज्यादा मालूमात रखने वाले फर्द बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए 10 साल तक खामोशी के साथ आपको चुपचाप मेहनत करते रहना है। 10 साल तक क्या करना है, यही हाल हदीस का है, यही हाल तफसीर का, किसी भी एक चीज़ को आप मुंतखब कर लें और उस मौजू पर 5 सफ़े 10 सफ़े जो भी आप मुंतखब कर लें, उतने सफ़े रोज़ाना पढ़ने ही पढ़ने हैं। शादी हो, कोई मर गया, कोई जी गया, कोई पैदा हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, 5 सफ़े मुझे पढ़ने हैं। मेरी शादी होगी तो भी मैं 5 सफ़े उस दिन पढ़ूंगा, तो भी मैं क्या करूँगा, हर हाल में पढ़ूंगा। चुनांचे आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। दारुल देवबंद में एक नाम मुझे याद नहीं किसका है वाक़या, लेकिन दारुल देवबंद का ही ये वाक़या है कि हज़रत जी पढ़ाने के लिए आए, हो सकता है मैंने पहले भी बताया हो कि एक हज़रत जी पढ़ाने के लिए आए, तालिब बुखारी या किसी किताब का दौर हदीस का इस वक्त था, हज़रत जी ने पढ़ाया और पढ़ाने का पढ़े सुकून के साथ, जैसे रोज़ाना पढ़ाते थे वैसे ही क्या किया, पढ़ाया हज़रत जी ने, और जब दर्स पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया, घंटा मुकम्मल हो गया, सबक पूरा हो गया, तो किताब बंद की। उसके बाद तलबा से कहा कि आप हज़रात से गुजारिश है कि मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है, आप लोग उसके लिए दुआ मग़फ़िरत फरमा दें, अभी मैं उसकी तदफ़ीन में शिरकत करने जा रहा हूँ। समझ रहे हैं, तो ये हमारे अकाबिर असलाफ़ है, ये हमारे लिए नमूना है, ये सब हमारे मुक़्तदा हैं। अब मुक़्तदी की ज़रूरत है, अब किसकी ज़रूरत है, मुक़्तदी की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, मुक़्तदा तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें क्या बनने की ज़रूरत है, मुक़्तदी बनने की ज़रूरत। बहुत सारे लोग मुझसे भी कहते रहते हैं किताब लिखो जी, क्या करो, किताब लिखो। मैंने कहा किताब तो लोगों ने लिख दी है, सब तो लिख ही रहे हैं, पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए, कम से कम मैं तो पढ़ता, मैं तो क्या करता हूँ, सब पढ़ता रहता हूँ, मैं तुम भी लिख लो, तुम्हारी किताबें में पढ़ लो, भी क्या करो, तुम
पेमेंट तो तुम्हारी किताब में क्या करूँगा, पढ़ लूँगा। तो मेरा मिजाज ज़्यादातर पढ़ने का, लिखने का मेरा मिजाज कर दिया है, और न मुझे लिखना आता नहीं है, इसलिए ये सब बातें मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं। खैर, ये चंद गुजारिशात की मुंतशिर किस्म के ख्यालात थे जो मेरे दिमाग में आए, और इनको मैंने पहले अव्वलन नोट किया, फिर आप हज़रात के सामने पेश किया है। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अव्वलन मुझे, फिर सानियन आप तमाम ही हज़रात को इन बातों पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक बख्शे, और आपको दुनिया के हर गम से महफूज फरमाए, आखिरत की हर खुशी अता फरमाए, अल्लाह अपने नेक बंदों में शामिल फरमा ले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर सी 2 मिनट की दुआ कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल अफ़्व वल आफ़ियह फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल अफ़्व वल आफ़ियह फ़िद दुनिया वल आख़िरह। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व थब्बित अक़दामना वंsurna अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फिर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما। اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم। اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم। ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنزل وحشتنا في قبورنا. اللهم